بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت رديفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فلما جاوزنا بيوت المدينة قال: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف يا أبا ذر. قال: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر يا أبا ذر. قال: كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء أحجار الزيت. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تأتي من أنت منه. قال: قلت: وألبس السلاح. قال: شاركت القوم إذن. قلت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه. رواہ ابو داود. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن کھچر کی ایک سواری پر بیٹھا ہوا تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن کھچر کی ایک سواری پر بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم اور سید الانبیاء ہونے کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر اور معاملات، ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ سلوک برتاؤ برتنا، ان ساری چیزوں میں آپ کی شخصیت کوئی تکلفانہ نہیں تھی، کوئی ہٹو بچو والی کیفیت نہیں ہوتی تھی جیسا کہ دنیا کے اندر کوئی بڑے عہدے اور پد کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس کے برابر میں بیٹھ نہیں پاتا، ہٹو بچو والی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ بالکل گھل مل کر رہا کرتے تھے. اس طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ باہر سے لوگ آتے جو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف نہیں ہوتے کہ کون اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صحابہ میں ایسا گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی آ کر ایک نگاہ میں پہچان نہیں پاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس کو پوچھنا پڑتا تھا. اس قدر تواضع کا اور عاجزی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملاپ اور میل جول کا معاملہ تھا. تو اس طرح سواریوں میں بھی ہوتا تھا بسا اوقات کہ آپ جس سواری پہ سوار ہیں اسی پر کسی نہ کسی صحابی کو بھی آپ بیٹھا لیتے تھے حسب موقع. تو ایک مرتبہ کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھچر کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوا تھا. فلما جاوزنا بیوت المدینہ، کہہ رہے کہ جب ہم لوگ مدینہ کی آبادی سے گزر گئے، مدینہ سے سوار ہو کر نکلے اور جب آبادی جہاں تک مکانات تھے اس کے باہر نکل گئے، آبادی سے نکل گئے ہم لوگ. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیف بک یا ابا ذر، تمہارا کیا حال ہوگا
اے ابو ذر کیف بکا، تمہارا کیا حال ہوگا اے ابو ذر اس وقت جب کہ مدینہ کے اندر بھوک ہوگی۔ بھوک اور فاقہ کی نوبت عمومی طور پر مدینہ کے اندر آئے گی، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا رد عمل کیا ہوگا۔ اس طرح کی اہم باتیں اور کسی بہت قیمتی بات کو آپ کے ذہن کے اندر بیٹھانا ہوتا تھا تو اس طرح بھی آتا ہے احادیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اور قریب لوگوں کو بیٹھا لیتے تھے تاکہ جو راستے میں ہمیں اہم بات بیان کرنی ہے یہ بہت اچھے طریقے ہوشیاری اور پوری بیداری کے ساتھ اس کو سنیں اور یاد رکھیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے۔ جب آبادی سے باہر نکل گئے تو اب ہدایات دینا شروع کر دی اور ان کو سوال کے انداز میں کیا۔ جب کوئی چیز سوال کر کے پہلے شوق پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جواب کی شکل میں ہدایت دی جاتی ہے تو وہ بات سننے والے کے دل و دماغ کے اندر زیادہ بیٹھتی ہے۔ کوئی بات صرف سرسری مخاطب بالکل خالی ہو ڈائریکٹ بیان کر دی جائے تو وہ بات بھولنے کا زیادہ چانس رکھتی ہے، اور اگر پہلے سوال قائم کر دیا جائے تو اس میں سننے والے کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو سکتا ہے، کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جواب کے طور پر جب بات بتلائی جاتی ہے تو وہ ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا صحابہ کرام کے اخیر زمانے کے اندر، خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد جو امت کے اندر کچھ حالات پیدا ہوں گے ان کی پیشین گوئیاں بتلانا مقصد تھا، ان سے آگاہ کرنا مقصد تھا، لیکن سوال کا انداز قائم کیا کہ تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تم کیا کرو گے، تمہارا رد عمل کیا ہوگا جب مدینہ کے اندر ایک ایسا وقت آئے گا کہ بھوک مری ہوگی، فاقہ عام ہو جائے گا، تو اس وقت تم کیا کرو گے اور کیسی بھوک مری ہوگی۔ تقوم عن فراشک، تم اپنے بستر سے اٹھو گے، ولا تبلغ مسجدک حتی یجہدک الجوع، اور تم اپنی مسجد تک نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ تم کو بھوک مشقت کے اندر ڈال دے گی۔ ایسا مشقت بھرا فاقہ کی نوبت آئے گی کہ تم بہت مشکل کے ساتھ اپنی مسجد میں گھر سے بستر سے اٹھ کر پہنچ پاؤ گے، ایسا شدید اور لمبا فاقہ پہنچے گا تم کو، تو اس وقت تم کیا کرو گے۔ مقصد ان سے جواب لینا نہیں ہے، مقصد تو خود پیشین گوئی بیان کر کے تعلیم دینا تھا کہ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے تم کو اور ایک مسلمان کو۔ لیکن پہلے سوال قائم کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو پورے طریقے سے اس ہدایت کو سننے کے لیے متوجہ ہو گئے، چوکندہ ہو گئے، اور سوال کیا تو فوراً وہ جواب تو دیں گے نہیں، چونکہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات کسی بات کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ جانتے ہوئے بھی بطور ادب اور احترام کبھی جواب نہیں دیتے تھے، اور وہ اللہ اور رسول کے سپرد کہتے تھے۔ یہاں بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہی کیا، اللہ و رسولہ اعلم۔ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ان کا حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے، یہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں، یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے کہ اس طرح کے حالات جب آئیں گے تو ان کو کیسے گزارنا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، فرمایا تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر پاک دامنی اور پرہیزگاری کو لازم پکڑنا۔ تعفف کے معنی ہے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا، یعنی اس مشقت بھرے موقع میں جب کہ فاقہ عام ہوگا اور بھوک کا زمانہ اتنا شدید ہو جائے گا کہ تمہارے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد میں جانا بھی مشکل ترین ہو جائے گا، ایسی لاغری اور کمزوری اور مشقت لاحق ہوگی۔ تو کہہ رہے اس نازک وقت میں بھی تم عفت اور پاک دامنی کو لازم پکڑنا، گھبرا کر بے چین ہو کر حرام حلال کی تمیز کے بغیر جو آئے منہ میں ڈال لیا، پہلے بھوک مٹے، یہ کام مت کرنا۔ پرہیزگاری کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا اس وقت کے اندر بھی، اپنے پیٹ کی تسلی کے لیے
لقمے اور خوراک کی تحقیق سے بے پرواہ مت ہو جانا۔ تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر اس وقت تم پرہیزگاری اختیار کرنا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس بھوک پر صبر کیے رہنا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذلت و رسوائی کے لیے اپنے آپ کو پیش مت کرنا، ہاتھ پھیلانے مت لگنا کہ ہماری یہ کیفیت ہو گئی، کچھ دے دو کھانے کے لیے، یا حرام لقمہ بھی آئے تو سامنے بھر لا، یہ کام مت کرنا۔ تقوی، پرہیزگاری اور پاک دامنی اس وقت بھی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ قال کیف بک یا ابا ذر اذا کان بالمدینۃ موت یبلغ البیت العبد۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہدایت کے بارے میں سوال کیا، دوسری بات بیان کرنا ہے، اس کو بھی سوال کے انداز میں۔ کیف بک یا ابا ذر، اے ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیا کرو گے اس وقت جب کہ مدینہ کے اندر عام موتیں ہوں گی، بکثرت موت ہوگی، اتنی موتیں ہوں گی، یبلغ البیت العبد کہ قبر کی جگہ ایک غلام کی قیمت کے برابر ہو جائے گی، حتی انہ یباع القبر بالعبد، یہاں تک کہ قبر غلام کے بدلے بیچی جائے گی۔ اس زمانے کے اندر غلام اور باندی ہوتے تھے، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور بڑی بھاری قیمت ہوتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک وقت مدینہ میں ایسا آئے گا کہ موتیں بڑی کثرت سے ہوں گی، اتنی کثرت سے ہوں گی کہ عام طور پر مردے کو دفن کے لیے عمومی طور پر قبر کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ اب لوگوں کو قبر کی جگہ خریدنی پڑے گی، اور عام قیمت میں نہیں بلکہ غلام کی جو بھاری قیمت ہوتی ہے، ایک غلام کی بھاری قیمت کے بدلے لوگوں کو قبر کی جگہ خریدنی پڑ جائے گی، اتنی کثرت سے موتیں ہوں گی، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی وہی بات فرمائی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصبر یا ابا ذر، مدینہ میں ڈٹے رہنا، یہ نہیں کہ بہت تیزی سے یہاں موتیں ہو رہی ہیں اور پھر مرنے کے بعد دفن کا ایک مسئلہ ہو رہا ہے، جگہیں نہیں ہیں، جو جگہیں مل رہی ہیں تو بھاری قیمت میں مل رہی ہیں، تو ان حالات سے اور موت سے بھاگنے کے لیے مدینہ سے نکلنا مت، بلکہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر راضی رہ کر وہیں ڈٹے رہنا، مدینہ سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تصبر یا ابا ذر، مدینہ کے اندر جمع رہنا، یہ نہ دیکھنا کہ بڑی موتیں ہو رہی ہیں تو موت سے بچنے کے لیے یہاں نکل جائیں، یہ کام نہ کرنا۔ قال کیف بک یا ابا ذر اذا کان بالمدینۃ قتل تغمر الدماء احجار الزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تمہارا کیا حال ہوگا اے ابو ذر اس وقت جب کہ مدینہ کے اندر قتل عام ہوگا، ایسا شدید قتل عام ہوگا کہ تغمر الدماء احجار الزید، خون ریزیاں احجار الزید کو ڈھانپ دیں گی، اتنا خون بہے گا، اتنا خون بہے گا تو احجار الزاد خونوں سے لت پت ہو جائے گا، ڈھک جائے گا۔ احجار الزید یہ مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے، وہ پتھریلی جگہ ہے، اور وہاں کے پتھر اتنے صاف اور چمکیلے ہیں کہ دور سے دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی نے اس پر زیتون کے تیل کی مالش کی ہے، اسی لیے اس جگہ کو احجار الزید کہتے ہیں۔ زید عربی کے اندر زیتون کے تیل کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک جگہ ہے مدینہ میں، اس جگہ کے پتھر زیتون کے تیل کی مالش کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو احجار الزید کہا گیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو احجار الزید ہیں، یہ جگہ جو دور سے تیل سے مالش کیے ہوئے چمکتے نظر آ رہے ہیں، خون ریزیاں ایک وقت آئے گی مدینہ میں اتنی ہوگی کہ یہ چمکتی پتھریلی جگہ خون سے لت پت ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب یہ خون ریزی کا زمانہ آئے اور اگر وہ وقت تم پالو، اس وقت تم زندہ رہو، تو تم کیا کرو گے؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم، اللہ اور اس کے رسول بتلائیں گے، جو بتلائیں گے وہی ہم کریں گے۔ قال، آپ نے فرمایا کہ تأتی من انت من، فرمایا کہ اس وقت تم چلے جانا ان لوگوں کے پاس جہاں سے تم آئے ہو، جو تمہارے اپنے لوگ ہیں انہی کے پاس چلے جانا۔
اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جانا، یعنی ایسی خونریزی کے وقت میں گھر کے اندر رہنا، گھر والوں کے ساتھ رہنا، یا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو تمہارے ہم دین، ہم خیال، ہم مسلک ہوں گے اور جو تمہارے حاکم اور امیر ہوں گے ان کے ساتھ چلے جانا۔ قال قلت والبس السلاح، یہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا میں ہتھیار کو پہنوں گا؟ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو کر ہتھیار زرہ وغیرہ پہن کر، ہتھیار سے لیس ہو کر میں بھی نکل جاؤں گا اس خونریزی میں، لڑائی میں، جو مظلوم ہو اس کا ساتھ دینے کے لیے؟ قال، آپ نے فرمایا شارکت القوم اذن، تب تو تم لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ اگر تم ہتھیار سے لیس ہو کر تم بھی لڑائی میں نکلو گے تو انہی لڑنے والوں کے ساتھ تم بھی شریک ہوگے۔ اب ان لڑنے والوں میں کوئی ظالم ہوگا، کوئی مظلوم ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو مظلوم بھی ہوگا وہ بھی اپنے سامنے والے کو مارنے ہی کے در پہ ہوگا۔ لڑائی جب دو آدمی کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک غالب آ کر دوسرے کو قتل کر جاتا ہے، لیکن جو قتل ہوتا ہے اس کا بھی ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو قتل کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر تم ہتھیار سے لیس ہو کر اس وقت جنگ میں اتر جاؤ گے تو انہی لوگوں کے ساتھ تو تم بھی شریک ہو جاؤ گے، تم الگ کہاں ہوئے؟ قلت فکیف اصنع یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے نبی تو میں اس وقت کیا کروں گا؟ میں ہتھیار پہن کر ان کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ قال، آپ نے فرمایا کہ ان خشیت ان یبہرک شعاع السیف، پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جانا، یا جو تمہارے ہم خیال، ہم مسلک لوگ ہیں ان کے ساتھ چلے جانا، یا جو تمہارے حاکم اور امیر ہیں ان کے ساتھ مل جانا۔ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر تم یہ دیکھنا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تلوار کی چمک تمہارے اوپر غالب آ جائے گی، فَأَلْقِ نَاحِيَةَ ثَوْبِكَ عَلَى وَجْهِكَ، تو تم اپنے کپڑے کے ایک کنارے کو اپنے منہ میں ڈال لینا۔ حالات ایسے ہو جائیں، ایسی جگہ پر ہو کہ اب دیکھو کہ تلوار دشمن کی ہمارے اوپر پڑنی ہی پڑنی ہے، یقین ہو جائے تلوار کی چمک غالب آنے والی ہے، یعنی تلوار اپنے اوپر اب پڑنے ہی والی ہے، تو اپنے کپڑے کے ایک کنارے کو پکڑ کے منہ میں ڈال لینا۔ یہ کنایا اس بات سے کہ یعنی غافل بنے رہنا، لگے نہ کہ ہم لڑائی اور جنگ میں شریک ہیں، اسی حالت میں اگر وہ تم کو مار دے گا وہ ظالم تو تم تو گناہگار نہیں ہوگے، وہ اپنے لڑائی میں شریک ہونے کا اور تمہارے قتل کرنے کا دونوں گناہ وہ لے کر لوٹے گا، تم گناہگار نہیں ہوگے۔ تم اپنی طرف سے ایسے حرکت کرنا جس کی آپ نے ایک مثال دی کہ منہ میں کپڑا ڈال کے، جیسے آدمی یہ کام لاوبالی پن میں بچے کرتے رہتے ہیں، اس وقت ان کو دائیں بائیں کا خیال نہیں رہتا، تو دائیں بائیں سے بے خبر ہونے کا ظاہر کرنا، اور اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے تو تم گناہگار نہیں ہوں گے۔ لِيَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ، وہ قتل کرنے والا تمہارے اور اپنے گناہ کو لے کر لوٹے گا، وہ اپنے قاتل ہونے کا بھی گناہ، جو لڑائی میں شریک ہوا ہے اس کا بھی گناہگار ہوگا، اور تمہارے قتل کرنے کا بھی وہ گناہگار ہوگا۔ تو تم بہرحال گناہ سے بچے رہو گے، تم لڑائی میں شریک مت ہونا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اور یہ حکم فرمایا ہے، لیکن عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے۔ عام حالات میں تو یہی ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، جنگ کر پڑیں، تو جو ظالم ہو اس کے خلاف مظلوم کے دفاع میں کھڑا ہونا جائز ہے۔ اگر دونوں فریق مسلمان ہیں، اگر کافر ہیں، کافر اور مسلمان کی جنگ ہو رہی ہے اسلام کے نام پر، تو اب تو کافر کے مقابلے میں کھڑے ہونا تو واجب ہے، لیکن اگر مسلمان جنگ کر رہے ہوں تو مظلوم مسلمان کی طرف سے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا یہ واجب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ اور اپنی جان کے اوپر جب حملہ ہونے کا یقین ہو جائے، ایسے وقت میں بھی اس طرح کے جو ہدایت یہاں کی گئی ہے کہ ایسی حرکت کرنا کہ تم غافل بنے رہو، مار دیے جاؤ، یہ بھی جائز ہے، لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہو جانا، لڑ جانا جان کی حفاظت کے لیے، پھر چاہے لڑنے کے بعد جان محفوظ نہ رہ سکے چلی جائے تو لڑنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مسلمانوں کی آپسی لڑائی کی قباحت بیان کرنے کے لیے یہ ہدایت دینا مقصد ہے کہ مسلمانوں کی آپسی لڑائی اتنی معیوب ہے اور اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اگر کہیں دیکھو یہ نوبت آ جائے تو تیسرے مسلمان کو مظلوم بن کر لاپرواہ ہو کر مار دیا جانا اپنے آپ کو پسند کر لے، لیکن دو مسلمانوں کی لڑائی کے بیچ میں وہ تلوار اور ہتھیار سے لیس ہو کر نہ نکلے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کے درمیان جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس میں جو پہلی بات آئی مدینہ کے اندر بھوک والی بات، اسی طرح کثرت سے اموات والی بات، یہ تاریخی طور پر تو کوئی ایک متعین ایسا زمانہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پیشین گوئی کسی زمانے میں مدینہ کے اندر پوری ہو چکی ہوئی ہو اور قحط بھی پڑا ہو خطرناک قسم کا، اور خونریزیاں بھی اور موتیں بھی خوب ہوئی ہوں وبائی شکلوں میں۔ لیکن یہ جو تیسری بات ہے قتل والی، یہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے زمانوں میں اس خونریزی کا ایسی خطرناک ظہور ہوا ہے، جس کی یہاں اس حدیث کے اندر پیشین گوئی بیان کی گئی ہے۔ اور وہ واقعہ ہے خلافت راشدہ کے بعد تاریخ اسلام کا سب سے سنگین اور سب سے تاریک دور، تاریخ کے اندر جو واقع حرہ کے نام سے مشہور ہے، جانا جاتا ہے، جو بدبخت یزید کے زمانے کے اندر یہ واقعہ مدینہ اور مکہ کے اندر رونما ہوا تھا۔ یہ اسی قتل و غارت گری کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کروا دیا تو مسلمانوں کے خلاف اس وقت پورے عالم کے اندر مسلمانوں کے اندر یزید کے خلاف نفرت بھڑک گئی، اور اس کے کچھ کارنامے اور بد کرداریاں پہلے سے بھی تھیں، جس کی وجہ سے ایک طبقہ پہلے سے متنفر تھا، لیکن نواسہ رسول کے قتل کے بعد اس کے خلاف اور بغاوتیں بھڑک گئیں۔ عالم اسلام گویا اس وقت کا اور اس کے خلاف ہو گیا۔ مدینہ کے مسلمانوں نے امیر یزید کی ولی عہدی کا انکار کر دیا، اس کی بیعت توڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو امیر اور حاکم تسلیم نہیں کرتے، ہم اپنا الگ امیر بنائیں گے۔ اور ادھر جب یزید کو معلوم ہوا تو اس نے مسلم ابن عقبہ نامی اپنے ایک کمانڈر کی قیادت میں ایک بڑا لشکر بھیج کر مدینہ کے اوپر حملہ کروایا۔ مدینہ کے لوگ بھی ان کو اطلاع ہوئی، وہ جنگ کے لیے تیار ہوئے اور کافی تعداد میں بھی وہ تھے، لیکن ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ حکومت نہیں تھی۔ ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف عوام ہے۔ حکومت کے پاس تو سارے آلات و اسباب ہوتے ہیں، تو ان کے عوام کے پاس مدینہ کی وسائل کی کمی رہی، اور مسلم ابن عقبہ یہ بڑا ہوشیار اور بہت تیز و ترار کمانڈر تھا۔ اس نے اپنی ہوشیاری اور تیز تراری سے رفتہ رفتہ وہ جنگ پر حاوی ہو گیا اور بڑی تعداد میں مدینہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اور صرف یہ معاملہ جنگوں تک نہیں رہا، بلکہ گھروں میں گھس گھس کر لوٹ پاٹ کی گئی، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا اور مسلمان عورتوں کی عزت کو تار تار کیا گیا، ان کے ساتھ زناکاری کا عمل کیا گیا، اور باقاعدہ یزید کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ مدینہ کی عورتیں آج سب کے لیے حلال ہیں، جو جس کو پکڑ لے اس سے اپنی خواہش پوری کرے۔ یہ واقعہ حرہ سن 63 ہجری کے اندر یہ گھناؤنا واقعہ پیش آیا تھا مدینہ کے اندر۔ مدینہ کے بعد چونکہ مکہ کے اندر بھی اس کے خلاف بغاوت تھی، اور مکہ کے اندر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے لوگوں نے حاکم تسلیم کر لیا تھا، اور وہ ان کی مکہ میں اپنی الگ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مکہ کے اندر بھی حملہ کیا گیا، وہاں بھی وہی ظلم و ستم ہوا اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، وہاں بھی عورتوں کی عزت کو نیلام کیا گیا۔ یہ سن 63 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور پھر اسی واقعے کے جلدی ہی کچھ دنوں کے بعد یزید بھی مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس
قتل و غارت گری کے اس واقع حرہ کے اندر بہت سے صحابہ کو بھی قتل کیا گیا، تابعین بھی قتل ہوئے، اور کتنی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی گئی اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دور پاؤ گے تو تم کیا کرو گے، جبکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے میں سن 32 ہجری کے اندر ہو چکی ہے، اور یہ قتل و غارت گری کا واقعہ پیش آیا ہے سن 63 میں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور کشف یہ تو بتلایا گیا تھا کہ ہاں مدینہ میں ایسا قتل و غارت گری کا واقعہ ہوگا، لیکن ابھی آپ پر یہ منکشف نہیں ہوا تھا کہ اس واقعے تک ابو ذر زندہ نہیں رہیں گے، اس لیے آپ کے سامنے ابو ذر تھے تو آپ نے ابو ذر کو ہی بتلا دیا اور ان کو نصیحت کر دی کہ ایسا ایسا واقعہ پیدا ہوگا تو اس وقت تم کیا کرو گے۔ تو ان کو بتلا دیا کہ ہو سکے تو تم اپنے گھر کے اندر رہنا، یا ایسے وقت میں اپنے ہم مسلک اور اپنے ہم دین لوگوں کے ساتھ رہنا، اور اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ دیکھو کہ تلوار کی چمک تمہارے اوپر آ پڑی ہے اور تم کو قتل ہی کرنے والی ہے، تو تب بھی تم مقابلہ مت کرنا، منہ میں کپڑے ڈال کر غفلت اور لاوالی پن کا مظاہرہ کرنا، تاکہ وہی تلوار والا ہی تم کو قتل کر کے تمہارا اور اپنا گناہ لے کر اس کا تم گناہ سے بری ہو جاؤ۔ تو یہ 3 باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پیشین گوئی فرمائی تھی۔ یہ تیسرا یقینی طور پر محدثین نے متعین فرمایا ہے کہ یہی جو قتل و غارت گری جو احجار الزید کو رنگ ڈالے گی، خون آلود کر دے گی، یہ واقع حرہ کی طرف اشارہ ہے، جس کا علم بردار اور جس کا ذمہ دار یزید بن معاویہ تھا۔ اسی لیے امت کے اہل سنت والجماعت یزید کو پسند نہیں کرتے، اس کے کردار اور اس کی حرکات کی وجہ سے وہ امت کے نیک لوگوں میں نہیں ہے، وہ برے لوگوں میں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک شریعت کا ضابطہ ہے کہ کوئی بھی برا جس کا یقینی طور پر کفر پر مرنا ثابت نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے تعلق سے زبان کو روکا جائے گا۔ جیسے ایک طبقہ ہے یزید کے بارے میں 3 طبقے ہیں اس وقت، ایک طبقہ ہے جو اس کو صحابہ کے درجے میں پہنچا کر پیش کر رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو اس کی مذمت میں یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ اس کو کافر تک کہہ رہا ہے اور ہر وقت اس پر لعنت کی بد دعا کر رہا ہے، اور تیسرا گروہ اہل سنت والجماعت اہل حق کا ہے کہ یزید فی نفسہ ہی بدبخت تھا، اس کے کارنامے بڑے سیاہ اور گندے اور گھناونے ہیں، لیکن اس کے اب مر جانے کے بعد ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر لعنت کی بد دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے تمام کرتوت کے باوجود تھا مسلمان۔ اور ہمارے اور آپ کے زمانے کے مسلمان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ کوئی مسلمان کتنوں گناہ میں لت پت ہو، وہ اپنے جرائم کی سزا کاٹنے کے لیے جہنم میں جائے گا، لیکن ایمان کی بنا پر ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا۔ تو وہ اس زمانے کے صحابہ کے دور کے اگر کوئی غیر صحابی مسلمان ہیں، اگر ان کے جرائم ہوں، ان کی سیاہ کاریاں ہوں، تو اپنی سیاہ کاریاں کاٹنے کے لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن نکالے جائیں گے۔ تو یہ عام ضابطہ ہے کہ ہر مرے ہوئے آدمی کا جس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو، مرنے کے بعد اس کی طرف سے زبان روکی رکھی جائے گی۔ اگر ایک آدمی کھلے عام کفر پر مرا ہے تو بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، وہاں بھی نام لے کر منع ہے۔ اور ایک آدمی کھلے عام تقوی اور طہارت کی زندگی پر مر رہا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیہ کلمات کہیں گے، رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہیں گے۔ اور ایک آدمی جس کی زندگی ہے تو مومن مسلمان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے کرتوت سیاہ اور جرائم ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، تو ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد زبان بند رکھی جائے گی، نہ ہم اس کے لیے دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں، بلکہ من جملہ جب گناہ گار مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس عمومی مغفرت کی دعا میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ متعین کر کے اس کو ہم تو نہیں کہیں گے، لیکن جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ
تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما، تو اس میں صرف نیک تو نہیں شامل ہوتے، گناہگار مسلمان بھی شامل ہیں۔ تو یزید یا حجاج جتنے بھی اس امت کے اندر کچھ ظالم اور بدبخت قسم کے گزرے ہیں، ان کے مرنے کے بعد اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ ہر وقت ان کے اوپر اب لعنت کی بد دعا کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنی تمام بدعمالیوں کو بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ اور اللہ چاہیں گے تو یہی معاملہ یزید کے ساتھ بھی ہوگا، یہی معاملہ حجاج کے ساتھ بھی ہوگا، اور اللہ جس کے ساتھ چاہیں گے نہیں کریں گے۔ مرنے کے بعد کا معاملہ اللہ کی مشیت کے حوالے ہے، بندوں کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دعا فرمائی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ صرف میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجئے اور کسی اور پر رحم مت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو فوراً تنبیہ فرمائی، کہا کہ تم اللہ کی کشادہ رحمت کو تنگ کر رہے ہو، اللہ کی رحمت سب کے اوپر برس رہی ہے، برسنا چاہ رہی ہے، اور تم اس کو روکنے کی کوشش میں لگے ہو کہ صرف ہمارے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی رحمت قیامت کے دن جب عمومی طور پر بٹے گی تو بڑے سے بڑے ظالم اور فاسق اس دن معاف کیے جائیں گے۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور مشیت سے یزید جیسے بدبخت اور حجاج جیسے ظالم کو بھی معاف کر دے گا تو اس میں ہمارا کیا بگڑے گا؟ اور ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہم تو صرف اپنی فکر کر لیں کہ ہم اس حال میں گزر جائیں، کوشش کر کے کہ ہم اللہ کے ہاں اتنے کامیاب ٹھہر جائیں کہ پہلے ہی مرحلے میں جنت میں چلے جائیں، جہنم میں جانا نہ پڑے۔ چہ جائے کہ ہم جو صدیوں اور ہزاروں سال پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، آج خواہ مخواہ امت انہی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تاریخ کے واقعات آتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی واقع ہررا جب بھی بیان کیا جائے گا اس میں یزید کا نام آئے گا کہ اسی نے سب کروایا ہے، لیکن مرنے کے بعد اب جب نام لیں تو اس پر لعنت اللہ علیہ کہیں، یہ ہمارا دین نہیں سکھلاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کا حال اللہ کے سپرد ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقع ہررا پیش آیا تھا جس کا ذمہ دار یزید ٹھہرا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمائی تھی اور وہ رونما ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فتنوں کے دور میں نبوی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔